چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اختلاف کی اصل وجہ نبی کریم کی رحلت کے بعد امت مسلمہ میں جو رکھنا پڑا، جو اختلاف پیدا ہوا، اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ نبی کریم کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، امت مسلمہ اختلاف کا شکار، آنکھ بند ہوتے ہی نبی کریم کی آنکھ بند ہوتے ہی امت مسلمہ میں اختلاف پڑ گیا نبی کریم کی جانشینی اور خلافت کو لے کر کے۔ ٹھیک، اس اختلاف کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیوں آخر نبی کریم کی رحلت کے بعد امت مسلمہ اختلاف کے شکار ہوئی؟ کہہ لیں کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد اسلامی سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری حکومتیں قائم ہوئیں۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، بنی مروان کی آئی، اس کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان تمام حکومتوں نے اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کا نام دیا۔ بنی امیہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہماری حکومت اسلامی ہے۔ بنی مروان کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے بھی کہا یہ۔ بنی عباس کے ہاتھوں میں حکومت آئے تو انہوں نے بھی اپنی حکومت کو اسلامی ہونے۔ ابھی جتنی بھی حکومتیں نبی کریم کے بعد سے بنا میں حکومت اسلامی وجود میں آئیں، یہ سب کی سب حکومتیں بنیادی طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالف تھی، دشمن تھی۔ نبی کریم کی رحلت کے بعد امت مسلمہ میں کوئی ایسی حکومت نہیں بنی کہ جو حکومت اہل بیت اطہار کی حمایتی رہی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اصلاً اگر مسلمان اہل بیت اطہار کا حمایتی ہوتا تو برسر اقتدار آتا ہی نہیں۔ اقتدار تو حق ان کا ہے نا؟ اہل بیت اطہار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حاکم اسلام کے عنوان سے متعارف کروانا، یہ خود اہل بیت کی مخالفت ہے۔ اہل بیت کی ایک فرد موجود ہو سماج اور معاشرے میں اور اسے نظر انداز کر کے کوئی امت مسلمہ کا حاکم بن جائے، کوئی حکومت کی باغ ڈور سنبھالے، یہ اقدام ہی کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ امت مسلمہ پر حکومت کرنے کے لیے سب سے لائق اور سب سے شائستہ افراد اہل بیت اطہار ہیں، افضل کے ہوتے ہوئے، برتر کے ہوتے ہوئے، جن کے اندر کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، جو امت مسلمہ کو بہترین راہ و روش کی طرف لا سکتے ہیں، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر حالات کی طرف لا سکتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار ہے نا؟ ایک معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو، ایک عالم کو ہوتے ہوئے غیر عالم کو، ایک کامل العقل کے ہوتے ہوئے ناقص العقل کو حاکم بنایا جائے تو یہ اس کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہر صورت کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے اور سماج میں بہت ساری حکومتیں بنی۔ جتنی حکومتیں بنی، ہر ایک نے اپنی حکومت کو حکومت اسلامی کے عنوان سے متعارف کروایا، کہا کہ ہماری حکومت اسلامی ہے۔ ایک دوسرے حکومت اسلامی ہوتے ہوئے وہ اہل بیت جن کی مودت، جن کی محبت کا قرآن نے حکم دیا، انہوں نے اہل بیت اطہار سے براءت اور دشمنی ظاہر کی۔ اور یہ بھی نہیں کہ یہ دشمنی، یہ عداوت کوئی بڑی معمولی رہی ہو، سطحی رہی ہو، نہ، یہ مخالفت اور یہ دشمنی آشتی کے قابل نہیں تھی، صلح کے قابل نہیں تھی، یہ بڑی گہری تھی۔ اور یہ دشمنی صرف کوئی شخصی معاملات کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اعتقادی تھی۔
یہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اپنے اہل بیت اطہار کے بہت سارے فضائل و مناقب بیان فرمائے، اور ان میں سے اہم ترین بات یہ تھی کہ اہل بیت اطہار احکام و معارف قرآن اور خدا کے حلال و حرام کردہ چیزوں سے بہرے بر تھے اور انہیں بیان فرماتے تھے۔ نتیجے میں ان کی تعظیم اور احترام تمام امت پر لازم تھا۔ نبی کریم کے بعد شریعت کے مسائل اور احکام کا علم سب سے زیادہ، اس کی تبیین، اس کی تفصیل، اس کی تفسیر کون لوگ کر رہے تھے؟ یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگ اگر اہل بیت اطہار کا احترام کرتے تھے یا ان کی تعظیم بھی کرتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ لوگ دین کے احکام و مسائل کو بیان کرتے تھے۔ تمام امت کا فریضہ تھا، صاحبان حکومت کے اوپر بھی فرض تھا کہ وہ ان اشخاص کا احترام کرتے۔ کچھ لوگوں نے احترام کیا لیکن اکثر لوگوں نے پیغمبر کی سفارشوں کا، پیغمبر کی وصیتوں کا حق ادا نہیں کیا، باوجود کہ حدیث ثقلین میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی ان سے وابستہ رہنا، کبھی ان سے اپنے آپ کو الگ نہ کرنا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملاقات کریں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ وصیت پیغمبر تھی، سفارش پیغمبر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے نبی کریم کی اس سفارش اور اس وصیت کا حق ادا نہیں کیا، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کسی ایک موقع پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اہل بیت اطہار کا، بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کا تعارف کرایا، ان کے فضائل و مناقب بیان کیا، ان کی ولایت اور ان کی جانشینی کا اعلان کیا، جس میں سے خاص مقام غدیر خم میں اللہ کے رسول نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے ذریعے سے امیر المومنین کی جانشینی اور ولایت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن اس کے برخلاف جیسے ہی اللہ کے رسول کی رحلت ہوئی، نبی کریم نے آنکھیں بند کی، لوگ اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھول گئے اور علی کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما اور کسی اور کو جانشین پیغمبر کے طور پر چن لیا، اور جو اہل بیت اطہار کا مسلم حق تھا انہیں اس حق سے محروم کر دیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت اسلامی کی باغ ڈور اہل بیت کے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، اور یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہا کہ اب دوسرے لوگ ہی حکومت کرتے ہیں۔ اور چونکہ لوگ واقف بھی تھے، جو برسر اقتدار آتے تھے وہ جانتے بھی تھے کہ حق کے حکومت اہل بیت کو حاصل ہے، اسی وجہ سے سب سے بڑا اپنا رقیب اور دشمن اور مخالف اہل بیت کو سمجھتے تھے۔ اگر لوگ متوجہ ہو گئے، لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، لوگ اگر بیدار ہو گئے، اگر لوگوں کو نبی کریم کی سفارشیں یاد آ گئیں، ان کی وصیتیں یاد آ گئیں، تو یقیناً لوگ ان کی طرف رجوع کر لیں گے، ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے جب بھی کوئی حاکم برسر اقتدار آتا تھا تو وہ اپنا سب سے بڑا مخالف اور سب سے بڑا رقیب اہل بیت کو سمجھتا تھا۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب حکومت کی باغ ڈور اہل بیت کے ہاتھوں سے نکل گئی، امیر المومنین کو ان کے حق مسلم سے محروم کر دیا گیا، امیر المومنین کے مقابلے میں جب کسی اور کو نبی کا جانشین اور خلیفہ منتخب اور مقرر کر دیا گیا، تو اب کوئی چارہ نہیں تھا امیر المومنین کو سوائے گوشہ نشینی۔ دو ہی راستہ تھا، یا تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے یا پھر خاموش
اگر تلوار اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا ہے، کہا نبی کی رحلت کے بعد علی کے بازو کی قوت کم نہیں ہوئی تھی، علی تلوار چلانا نہیں بھولے تھے. تو شجاعت جو دلیری حیات پیغمبر میں مختلف جنگوں میں لوگوں نے دیکھی کہ کوئی مد مقابل نہیں ٹھہر پایا، وہی دلیری وہی شجاعت رحلت پیغمبر کے بعد بھی علی میں تھی. اگر تلوار اٹھا لیتے تو کوئی مد مقابل نہیں آ سکتا تھا. لیکن ابھی شجرہ اسلام ابھی تناور نہیں ہوا تھا، بہت سارے لوگ ابھی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو اسلام کا شجرہ اور اسلام کا درخت کملا جاتا، پجمردہ ہو جاتا، لوگ منتشر ہو جاتے، امت مسلمہ کیا ہے بکھر جاتی. امت مسلمہ کو اختلاف سے، انتشار سے، کفر و شرک کی طرف پلٹنے سے بچانے کے لیے اپنے حق مسلم سے چشم پوشی کرنی. البتہ تواریخ میں ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ یوں ہی بس ادھر حق غصب ہوا ادھر آ کر کے گھر کے اندر بیٹھ گئے، نہ ابتدائی دور پر غیر مسلحانہ طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، دربار میں جا کر کے بھی مانگا ہے اور انصار و مہاجرین کے گھروں پہ جا کر کے دستک دے دے کر کے بلا کر کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو بھول گئے؟ غدیر میں تو تم بھی تھے، تم نے بھی اعلان غدیر سنا ہے، تم نے نبی کی صحابیت اختیار کی، کتنی مرتبہ تمہارے سامنے میری افضلیت، میری برتری، میری جانشینی کا اعلان کیا گیا. کیا ہو گیا ہے تم؟ لوگ اپنا اپنا عذر پیش کرتے رہے، بہانے تراشیاں کرتے رہے، اور یہ اتنا ضروری بھی تھا. نہیں کرتے تو دنیا کہتے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کا حق نہیں تھا اسی لیے تو مطالبہ نہیں کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک با ایمان شخص اس کا حق سلب کر لیا جائے، غصب کر لیا جائے اور وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کرے؟ ہے نا؟ کبھی کبھی خاموشی کو اور سکوت کو کیا ہے دلیل بنا دیا جاتا ہے اس بات کی کہ اس کا حقدار نہیں تھا. ہے نا؟ حقدار تھا تو سکوت کیوں کیا؟ حق تھا تو خاموشی کیوں اختیار کی؟ ہے نا؟ حق کے لیے تو روایت یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی حق چاہے تمہارا ایک ذرے کے برابر بھی ہو، اگر حق تلفی ہو تمہارے ساتھ، حق کوئی غصب کرے تو تم اس کا مطالبہ کرو، اس کے لیے آواز اٹھاؤ. تو آواز اٹھائی بھی ہے، لیکن دیکھا کہ آواز اٹھانے سے کام نہیں بننے والا ہے. لوگ بہانے تراشیاں کر رہے ہیں، لوگ تعبیریں کر رہے ہیں اپنے عمل کی. تو امام نے مصلحت اور حکمت اس بات میں سمجھی کہ خاموشی کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے، گھر کے اندر بیٹھا جائے. اور البتہ گھر کے اندر بیٹھنا صرف اس لیے نہیں کہ حق تلف ہوا تھا اس لیے نہ، ایک اور بھی ایک بڑا کام تھا. علی کے حق کو غصب کر لیا گیا تھا. ایک اور گرا قدر چیز جو اللہ کے رسول امت کے حوالے کر کے گئے تھے وہ بھی بکھرا ہوا تھا. قرآن حیات پیغمبر میں جمع تھوڑی ہوا تھا، وہ الگ الگ حصوں پر، الگ الگ چیزوں پر، الگ الگ مقامات پر لکھ کر رکھا گیا تھا. اس موقع کا بہترین فائدہ اٹھایا امیر المومنین علیہ السلام نے اور قرآن کو مرتب کیا، قرآن کو جمع کیا. لیکن دشمنی اہل بیت اطہار سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر بڑھی ہوئی تھی، اس منزل تک پہنچی ہوئی تھی کہ جو قرآن امیر المومنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا اسے قبول کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. آپ کے جمع کردہ قرآن کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن جو جمع کیا تھا اس کی خصوصیات خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن کو
ترتیب نزول کے اعتبار سے جمع کیا تھا. میں نے آیت کی شان نزول بھی لکھے تھے، میں نے آیت کی تفسیر اور تعویل بھی لکھی تھی. اگر امیر المومنین علیہ السلام کا جمع کرتا قرآن امت کے بیچ ہوتا تو امت مسلمہ میں اختلاف نہ ہوتا. علی مع القرآن والقرآن مع علی، چاہے علی کا ساتھ چھوڑو چاہے قرآن کا ساتھ چھوڑو، دونوں میں ہلاکت ہے. علی کو چھوڑا امت مسلمہ میں اختلاف، علی کا جمع کرتا قرآن چھوڑا اور قرآن کے مسائل میں اختلاف. ٹھیک بات سنو. ائمہ علیہ السلام کا پیغمبر اعظم کی سیرت کو امت اسلامی کے لیے جاری کرنا فریض حکومت اسلامی کی رعایت، اس کا تحفظ اور اسلام کے آسمانی مکمل احکام کے اجرا کو ضروری سمجھتے تھے. اہل بیت اطہار اپنے حق تلفی ہو جانے کے بعد، حق ضائع ہو جانے کے بعد، حق کے غصب ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم کی جو سیرت تھی، پیغمبر اسلام کا جو کردار تھا، وہ امت کے درمیان پیش کرتے رہے. حکومت اسلامی کے جو فرائض تھے، حکومت اسلامی کے جو قاعدے قانون ہوتے تھے، اس کی بھی پابندی کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں حق علی کے حق کو غصب کر لیا گیا، انہیں حکومت سے محروم کر لیا گیا، تو اب حکومت اسلامی کے جو قاعدے قانون ہے علی اسے نہیں مانیں گے، اس کی مخالفت کریں گے. نا اس کا تحفظ کرتے رہے. اسلام ایک آسمانی مکمل دین ہے، اس کے احکام مکمل ہیں، اس کو اجرا کو ضروری سمجھتے رہے. ادھر ایک طرف اہل بیت اطہار سیرت پیغمبر کو، آسمانی احکام کو، الہی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان بیان کرتے رہے، پیش کرتے رہے، اور ادھر جو لوگ بنام اسلام حکومت کرتے رہے وہی اسلامی اصولوں کو پامال کرتے رہے، اسلامی اصولوں کی مخالفت کرتے رہے. ہوائے نفسانی اور شہوات ان پر ہمیشہ غالب رہی. اپنی من مرضی سے تفسیر بالرائے، قیاس کے ذریعے سے اسلامی مسائل کو حل کرنا شروع کیا. اتنی نالج، اتنی تعلیم تو تھی نہیں کہ جو قرآن کے حقائق کو صحیح طریقے سے بیان کر پاتے. امیر المومنین علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ دین اشرار کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا ہے. دین اشرار یعنی برے لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر اور قیدی ہے. ہوا و ہوس اور دنیا طلبی کا ذریعہ تھا. انہوں نے حکومت طلب کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو ذریعہ بنایا ہے. دین پر ان کا یقین اور ایمان نہیں ہے. دین ان کے لیے دنیا طلبی کا کیا ہے مولانا؟ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. دین سے پھر جائیں تو بنام اسلام حکومت کیسے کریں گے؟ ہے نا؟ حکومت اسلامی ہے تو حاکم کون ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا نا، کہ کوئی کافر ہوگا؟ کہنا کہ دین اشرار امت کے برے لوگوں، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. اب یہ اسلام اسیر ہو چکا ہے کس کا؟ ہوا و ہوس کا اور دنیا طلبی کا. جہاں دین کے وسیلے سے ان کی دنیا سستی ہے، سورتی ہے، وہاں دین کے پابند نظر آتے ہیں، اور جہاں دین کی وجہ سے ان کا دنیا خطرے میں پڑ جائے تو وہاں دین سے فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں. جو امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، بہترین تصویر کشی اور منظر کشی کی ہے نا. الدین لائق علی السنتہم، ہے نا. دین تو لقلقہ زبانی ہے، دین ان کے دلوں میں تھوڑی اترا ہوا ہے. دین کے ذریعے سے اگر ان کی دنیا سنورتی ہے تو دین بہت اچھا ہے ان کے لیے، دین کی پابندی کریں گے. اور اگر ان کی دنیا خطرے میں پڑ جائے تو پھر یہ دین اسلام کے اصولوں کو، قاعدے قانون کو نہیں مانتے، چھوڑ دیتے. ابن
ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ابن ابی الحدید یہ اہل سنت عالم دین ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، نہج البلاغہ کی جو اس کی شرح ہے وہ بہت مشہور ہے۔ نہج البلاغہ کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان شرحوں میں سب سے زیادہ شہرت اگر کسی کی شرح کو ملی ہے تو وہ کیا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی۔ وہ نہج البلاغہ کی شرح میں امیر المومنین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات اور امتیازات بیان کیے ہیں، وہ یہاں پر ہیں۔ علی شریعت کے پابند تھے اور جو کچھ دین کے خلاف تھا اس کو نظر انداز کر کے عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت خود فرماتے تھے کہ اگر دین و تقوی مانے نہ ہوتا تو میں عرب کا زیرک ترین شخص ہوتا۔ یہ جو برسر اقتدار پہنچ رہے ہیں شائستگی اور لیاقت کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ تھوڑی پہنچ رہے ہیں کہ فریب، مکاری، عیاری، لوگوں کو ڈرا کر خوف زدہ کر کے تقوی اور پرہیزگاری کا مسئلہ دین بھی نہ ہوتا تو مجھ سے چالاک کوئی ہوتا، لیکن میری پرہیزگاری، میرا تقوی مجھے روکتا ہے کہ میں کسی کو فریب دوں، کسی کو دھوکہ دے کر کے برسر اقتدار آ جاؤں۔ بڑی بات ہے۔ وہ اور ہوں گے جو حکومت پانے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ میرے لیے حکومت اصل نہیں ہے، میرے لیے تقوی اور پرہیزگاری اصل ہے۔ حکومت سے فاصلہ رہے گا، حکومت سے دور رہ کر کے زندگی گزاروں گا تب بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور اگر برسر اقتدار آ گیا تب بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تب بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ یہ تمام حاکمان اسلام کی ہے نا حقیقتوں کو آشکار کر رہا ہے۔ یہ ایک جملہ پوری تاریخ سے لکھی ہوئی ہے حاکمان اسلام کی، ہے نا۔ اگر دین و تقوی مانے نہ ہوتا، اگر میرا دین، تقوی، پرہیزگاری اگر نہ روکتی، اگر یہ رکاوٹ نہ بنتے، میں عرب کا زیرک ترین شخص ہوتا، تو میں عرب کا سب سے سیاستدان انسان ہوتا، سب سے بڑا سیاسی انسان ہوتا، سب سے بڑا چالاک اور ہوشیار انسان۔ لیکن دوسرے خلفاء نے جو خود بہتر سمجھا اور جو ان کی رائے کے مطابق تھا، تو ایک طرف علی دین کے دستورات اور احکام کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن دوسرے خلفاء ان کو جو بہتر لگتا تھا، جو ان کی رائے کے مطابق ہوتا تھا، ہے نا، جس سے ان کی دنیا بنتی تھی، جس سے ان کی حکومت مضبوط ہوتی تھی، جس سے ان کی حکومت اس کے پاس رہتی تھی، اس پر عمل کرتے تھے، چاہے وہ دین کے مطابق ہو یا نہ ہو۔